بسم اللہ الرحمن الرحیم. بی ایس آرگینک کیمسٹری چیپٹر 3 لیکچر نمبر 2 فزیکل اینڈ کیمیکل پراپرٹیز آف الکینز ریئیکشنز آف الکینز. فزیکل اینڈ کیمیکل پراپرٹیز جو ہیں، دیکھیں فزیکل پراپرٹیز کے لیے آپ 3 یا 4 پوائنٹس ذہن میں رکھ لیا کریں ہمیشہ. فرسٹ اس میں ہے کہ فزیکل سٹیٹ یعنی کیا گیسز ہیں، لیکوڈ ہیں، سالڈ کس فارم میں ایگزسٹ کر رہے ہیں. دوسرا اس کی ہے تھرموڈائنمک فزیکل پراپرٹیز، جس میں میلٹنگ پوائنٹس، بوائلنگ پوائنٹس آ گئے. تیسرا اس میں ہوتا ہے سالوبلٹی، اور چوتھا پوائنٹ اگر آپ ڈینسٹی اس میں شامل کر لیں تو یہ اس کے جو ہیں آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ ان 4 ہیڈنگز میں آپ اس کی فزیکل پراپرٹیز نوٹ کر لیں گے. تو الکینز کی جو فزیکل پراپرٹیز میں، یعنی پہلی بات ہم نے کہی نا کہ سٹیٹ اس کی جو ہے کاربن 1 سے 4 تک گیسز ہیں، 5 to 17 لیکوڈ ہیں، 18 سے آن ورڈ پھر یہ موبلائل، گریس، اور اس کے بعد ویکس کی صورت میں یا ایک سالڈ کی شکل میں یہ ایگزسٹ کرتے ہیں. یہ آگے اس کا. اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ سارے ہیں کیا نان پولر ہیں یا ویری ویک پولر ہوتے ہیں الکینز، اسی لیے ان میں ڈسپرشن لنڈن فورسز ایگزسٹ کرتی ہیں جو ویری ویک فورسز ہیں. اسی لیے ان کے میلٹنگ بوائلنگ پوائنٹس کی ویلیوز بھی بہت کم ہوتی ہیں. ایز ہومولوگس سیریز اس کا ایک ٹرینڈ یہ نوٹ کیا گیا کہ ان کے جو بوائلنگ پوائنٹس ہیں اس میں ہر ایک سکسیسو ممبر 20 to 30 ڈگریز پر CH2 گروپ یہ ویری کرتا ہے. یعنی اگر میتھین، ایتھین، پروپین، بیوٹین، پینٹین آپ بڑھیں تو ایک ممبر اور دوسرے کا فرق بوائلنگ پوائنٹ کا کتنا رہے گا؟ 20 سے 30 ڈگری کے درمیان فرق رہے گا. اور جو اس کے میلٹنگ پوائنٹس ہیں اس میں اس طرح کی ریگولیرٹی نہیں موجود ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس کے ڈسپرشن فورسز کا ایفیکٹ ہے لیکوڈز میں، وہ کرسٹل یا سالڈ کی صورت میں اس طرح سے سائز پر وہ ڈیپینڈ نہیں کر رہا ہوتا. تو اسی لیے یہ ایک ویریشن آ جائے گی میلٹنگ اور بوائلنگ پوائنٹس کے اعتبار سے. اچھا فردر دیکھیں کہ لانگ چین اور جو برانچ کمپاؤنڈز ہیں ان کے بھی میلٹنگ اور بوائلنگ پوائنٹس میں ایک ڈیفرنس آئے گا. جو لانگ چین ہے اس کے میلٹنگ بوائلنگ پوائنٹس کی ویلیوز عام طور پر زیادہ ہوتی ہیں، جو برانچڈ ہیں ان کے پاس یہ ویلیوز کم ہوتی ہیں. یہ ایگزامپلز آپ یہاں نوٹ کر سکتے ہیں کہ این پینٹین ہے، آئسو پینٹین ہے، نیو پینٹین ہے. تو اس کی ویلیوز آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ان کے جو ویلیوز ہیں بوائلنگ پوائنٹس کی یہ کس طرح سے ویری کر رہی ہیں، کم ہو رہی ہیں. اب اس کی وجہ کیا ہے کہ جو برانچ کمپاؤنڈز ہیں ان میں اٹریکشن پوائنٹس کم ہو جاتے ہیں ایز کمپیئر ٹو اسٹریٹ چین. دیٹ از وائی کہ ان کے میلٹنگ بوائلنگ پوائنٹس کی ویلیوز ڈیکریز ہوتی جائیں گی. اچھا یہ اسٹیٹ کی بات ہم نے کر لی، ان کے میلٹنگ بوائلنگ پوائنٹس کی بات کر لی. اب ان کی ہے سالوبلٹی. ابھی جیسے ہم نے کہا کہ یا تو یہ نان پولر ہیں یا ویکلی پولر ہیں. تو بینگ نان پولر یہ نان پولر سالوینٹس کے اندر سالوبل ہوں گے جیسے بینزین ہے، اور جو پولر سالوینٹس ہیں جیسے واٹر ہے اس میں یہ انسالوبل ہوں گے. پھر اس کی ڈینسٹی آ گئی، جو ہی کاربن ایٹمز کی تعداد بڑھتی جائے گی، مالیکولر ماس ہومولوگس سیریز کی بڑھتی جائے گی،
تو ان کی ڈینسٹی جو ہے یہ بھی انکریز ہوتی جائے گی. لیکن جو میکسیمم ڈینسٹی ہے وہ یہ ایک ٹیبل میں سے اگر آپ دیکھ لیں کہ 0.6 پر تقریباً 0.65 پر اس کی ڈینسٹی جو ہے یہ فال کر رہی ہے. پانی کی ڈینسٹی کتنی ہوتی ہے؟ آپ دیکھ لیں کہ 1 کے قریب قریب ہوتی ہے. تو پانی سے یہ لیس ڈینزر ہوں گے. یہ آئسو ہیگزین تک اس کی جو ویلیوز کو یہاں مینشن کیا ہوا ہے. اس ٹیبل سے آپ ایک کمپیریزن اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں. دین اس میں آ گیا کہ 0.8 میکسیمم ڈینسٹی جو ہے اس کی 0.6 نہیں 0.8 ریئیکشنز آف دا الکینز. اس میں خلاصہ اس کا بیان کر دیتا ہوں. آپ اسے پڑھتے جائیں گے تو میں نے پہلے بھی کہا کہ بک میں سے میں نے سارا میٹیریل آپ کے سامنے سلائیڈز میں رکھ دیا ہے. اس کا مین مقصد صرف یہی ہے کہ آپ خود بھی اپنے اندر ایک پڑھنے کی اسٹڈی کرنے کی ہیبٹ ڈالیں. اچھا دیکھیں, الکینز آر آلسو کالڈ ایز پیرافینس. وائی دے آر کالڈ ایز پیرافینس؟ وی کالڈ پیرم کا مطلب ہے لٹل, افینس کا مطلب ہے افینٹی, ریئیکٹیوٹی یعنی لٹل ریئیکٹیوٹی. تو اسی لٹل ریئیکٹیوٹی کی وجہ سے الکینز آر ریزسٹنٹ ٹو اٹیک بائی پاورفل ریئیجنٹس ایز concentrated sulfuric acid, nitric acid, fused alkalis, potassium dichromate, potassium permanganate. ان کے ساتھ جو ہے ان کے ریئیکشنز نہیں ہوتے. اچھا اس کی وجہ کیا ہے, کیوں یہ اس طرح سے لیس ریئیکٹیو ہیں؟ تو اس کی آپ 2 ریزنز کہیں گے. ایک, اس میں جو سٹرونگ سگما بانڈ ہے اس میں میکسیمم اوور لیپ ہوتا ہے. بانڈ انرجی ان کے کافی زیادہ ہوگی کاربن کاربن یا کاربن ہائیڈروجن بانڈ کی. تو یعنی انرٹنیس آف سگما بانڈ جس آپ کہہ دیتے ہیں, اور میکسیمم اوور لیپ آف دا سگما آربیٹل. تیسری جو اس کی ریزن آپ نان پولر نیچر کو بھی اس میں کہیں گے, دیٹ از وائی دے آر لیس ریئیکٹیو. تو اس میں دیکھیں کہ دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ کاربن کی ساری ویلنسیز کمپلیٹلی فلڈ ہوتے ہیں, اس لیے کوئی ایڈیشن ریئیکشنز تو اس میں پاسبل نہیں ہیں. آکسیڈیشن کے بارے میں کہا کہ یہ بھی اس کے لیے بھی ریزسٹنٹ ہے آکسیڈیشن سے. تو جو ریئیکشنز اس کے کریکٹرسٹکس ہیں وہ اس کی سبسٹیٹیوشن ہے, یعنی الکین سے ہائیڈروجن کو آپ ریپلیس کر کے ہیلوجنز یا اس میں سے SO3H گروپ یا نائٹرو گروپ, انہیں آپ اس کی جگہ پر پلیس کر سکتے ہیں. یا کچھ آکسیڈیشن برننگ ہے جیسے, یا کیٹلیٹک آکسیڈیشن ہے, یا پیرولیسز ہے اس میں. تو اس طرح کے ریئیکشنز اس میں ہم شو کریں گے. تو یہ تقریباً کوئی 10 ایک ریئیکشنز آج کے لیکچر میں شامل کر رہا ہوں. موسٹلی وہ ہیں جو آپ نے FSC میں پڑھے ہوئے ہیں, انہیں آپ ریوائز کر لیں گے. کچھ تھوڑا سا جو ایڈیشن ہے اس میں وہ آپ نے اس میں نوٹ کر لینا ہے, کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. ہیلوجینیشن دیکھیں وہی ہے, سابقہ ہے. ہیلوجینیشن میں کیا ہے, ریپلیسمنٹ آف ہائیڈروجن فرام الکین بائی ہیلوجن ایٹم, فلورین کلورین برومین آیوڈین از کالڈ ہیلوجینیشن. اب اس کا اگر آرڈر آف ریئیکٹیوٹی آپ دیکھیں تو فلورین کی ریئیکٹیوٹی زیادہ, پھر کلورین, پھر برومین, پھر آیوڈین. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو برومین اور آیوڈین کی ریئیکٹیوٹی ہے یہ بہت سلو ہوگی. فلورین کلورین کا ریئیکشن تیز ہے. کلورین کے اور ان کے جو ریئیکشنز ہیں عام طور پر یہ سن لائٹ میں ہوتے ہیں یا ہیٹ کی پریزنس میں, اسی لیے انہیں ہم فوٹو کیمیکل ریئیکشنز کا نام بھی دے دیتے ہیں. کلورینیشن ہے یا برومینیشن ہے یا فلورینیشن ہے. آیوڈین سے اتنا سلو ریئیکشن ہوتا ہے, ریورسیبل ہوتا ہے کہ ہم اسے عام طور پر کنسیڈر نہیں کرتے. برومین کے ساتھ بھی برومینیشن بھی ویری سلو ریئیکشن ہوگا. تو یہ اس کے پوائنٹس آ گئے. اب دیکھیں یہ میتھین کے ساتھ سن لائٹ میں, ایچ نیو سے مراد سن لائٹ جسے آپ ڈیفیوز لائٹ کہہ دیتے ہیں. تو یہ
ایک سیریز آف ریئیکشن سبسٹیٹیوشن ہوتے جائیں گے، ایک ایک ہائیڈروجن ریموو ہوتا جائے گا، ایک ایک کلورین اس کی جگہ پر اٹیچ ہوتا جائے گا، تو فائنل پروڈکٹ اس میں سے کیا بن گیا؟ CCl4 اور CiCl3 سے. دیکھیں CH4 پلس Cl2 H نیو، یہ ڈیفیوز لائٹ. ڈیفیوز لائٹ کیا ہے؟ ڈائریکٹ سن لائٹ نہیں. یہاں آپ یعنی یہ کہیں گے کہ اگر وہ لائٹ جو کمروں کے اندر، رومز کے اندر آ رہی ہے یا چھاؤں کی شکل میں ہے، بے قاعدہ انعکاس کی وجہ سے جو روشنی کمروں کے اندر تک پہنچتی ہے، اسے آپ نام دے رہے ہیں ڈیفیوز لائٹ. یاد رکھ لیں اگر آپ یہاں لکھتے ہیں CH4 پلس Cl2، یہاں آپ لکھ دیں ڈارک، تو ادھر آپ لکھیں گے نو ریئیکشن ٹیک پلیس. اگر آپ لکھتے ہیں یہاں یہ ایکویشنز آپ خود بنا لیں، CH4 پلس Cl2 یہاں لکھ دیں ڈائریکٹ سن لائٹ، H نیو کی بجائے ڈائریکٹ سن لائٹ، دھوپ میں آپ اسے رکھتے ہیں، تو یہاں جو پروڈکٹ ہوگا وہ ہو جائے گا کاربن پلس اس میں آ جائے گا HCl، یعنی پیور کاربن اور HCl بن جائے گا. لیکن اگر یہ ڈیفیوز لائٹ ہے تو پھر یہ پروڈکٹ بنیں گے جس میں یہ میتھائل کلورائڈ، میتھلین کلورائڈ اور ٹرائی کلورومیتھین اور ٹیٹرا کلورومیتھین، یہ پروڈکٹ اس سے حاصل ہوں گے، سیریز آف پروڈکٹ. اچھا، یہ چین ریئیکشن فری ریڈیکل میکنزم کے تحت ہوگا، جس کے 3 سٹیپس ہوتے ہیں، انیشیشن، پروپیگیشن اور ٹرمینیشن کے ذریعے اسے آپ شو کریں گے، اس کا میکنزم بیان آپ کریں گے. اچھا پھر دیکھیں کہ اس طرح کے جو ریئیکشنز ہوتے ہیں، یاد رکھیں جس میں ہمیں پروڈکٹس زیادہ بن رہے ہوتے ہیں، یہ کیمسٹری میں کوئی ان کی خاص اہمیت نہیں ہے، کیونکہ جو فائنل پروڈکٹس ہوں گے اس سے مکسچر ہوگا، CCl4 کا، CHCl3 کا، CH2Cl2 کا، CH3Cl کا. جبکہ سب سے زیادہ مقدار کس چیز کی ہوگی؟ CCl4 جو یہ فائنل پروڈکٹ ہے. ان سب کو پھر ایک دوسرے سے سیپریٹ کرنا، پیوریفائی کرنا یہ مشکل ہو جاتا ہے، اسی لیے اس طرح کے ریئیکشن جو ہیں وہ کیمیکلی کوئی ان کی خاص امپورٹنس نہیں بنتی. تو یہ دیکھیں 3 سٹیپس میں، انیشیشن میں کیا ہے؟ کلورین لائٹ کو ایبزارو کر کے ClCl بانڈ کی ہومولائسس ہوگی، کلیویج ہو جائے گی. اس کی ہومولائسس میں کیا ہوتا ہے کہ جب یہ بانڈ اس کے دیکھیں نا، یہ جب بریک ہوگا یہاں سے، تو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں ایک اس کا الیکٹران تھا، ایک اس کا. جب یہ بانڈ بریک ہوگا ہومولائسس میں، تو یہ اپنا الیکٹران اپنے پاس رکھے گا، یہ اپنا الیکٹران اپنے پاس رکھے گا، یعنی ایک ایسا ایٹم بن جائے گا جس میں آڈ نمبر آف الیکٹران ہیں. تو ایسے ریڈیکل جس میں آڈ نمبر آف الیکٹران ہوں انہیں فری ریڈیکلز کہہ دیتے. یہ دیکھیں 2 کلورائڈ فری ریڈیکلز بن گئے. پروپیگیشن میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک فری ریڈیکل میتھین پر اٹیک کرتا ہے، اس کے CH بانڈ پر اٹیک کر کے ایک H کو الیکٹران سمیت یعنی فری ریڈیکل سمیت یہ مل کر HCl بنا دے گا، اور یہاں CH3 ود اے سنگل الیکٹران آن دی کاربن، یہ ایک فری ریڈیکل بن جائے گا جو فردر پروپیگیٹ کرے گا Cl2 پر، اس کا ایک ریڈیکل بنا دے گا جو پھر CH3Cl پر اٹیک کرے گا. تو فائنلی کیا ہوگا کہ یہ جو ہے اس طرح سے اس کے پروڈکٹس سارے بنتے جائیں گے. آپ ان ایکویشنز کو یہاں کمپلیٹ لکھیں گے، اس میں تو ہم نے صرف ایک ریئیکشن کو شو کیا ہے، آپ سارے ریئیکشن ترتیب سے یہاں لکھ دیں. فائنل ٹرمینیشن میں کیا ہوگا کہ یا تو میتھائل ریڈیکل Cl سے مل کر CH3Cl بنا دے گا، اس میں یہ بھی ہے کہ کلورین ریڈیکل کلورین سے مل کر Cl2 بنا دے، یا میتھائل میتھائل سے مل کر ایتھین بھی بنا سکتا ہے. سو اٹ ول گیو اے مکسچر آف دی پروڈکٹ. تو یہ بار اس کی ٹرمینیشن ہو جائے گی، اس طرح ریئیکشن اینڈ اپ ہو جائے گا. یہ دیکھیں ایتھین، کلورین، یہ اس میں سے اس کے پروڈکٹس بن جائیں گے. The chlorination of methane does not stop at the formation of monochloromethane but continues, as mentioned, and give rise to the mixture of di, tri and tetrachloromethanes, from which CH3Cl can be obtained by fractional distillation. Chlorination of methane is therefore not a useful laboratory reaction for the preparation of methyl chloride. The quantity of methyl chloride can, however, be increased by using excess of the methane.
دی آرڈر ریئیکٹیوٹی میں نے پہلے بتا دیا اس طرح سے ہوگا کہ ان کے جو فری ریڈیکل بنتے ہیں اس کی اسٹیبلٹی کی وجہ سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلورین، فلورائڈ، کلورائڈ، برومائڈ، آیوڈائڈ یعنی فری ریڈیکل کے ملنے سے کتنی انرجی ریلیز یا ابزارو ہو رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں تھرموڈائنمکلی یہ دو ریئیکشنز فیوریبل ہیں، ان میں انرجی ابزار یعنی اینڈو تھرمک بن گیا ہے. تو جو پروڈکٹ یعنی بانڈ یہاں بنے گا CH3Br CH3I کا، وہ تھرموڈائنمکلی فیوریبل نہیں ہوگا. اسی لیے یہ ریئیکشن تو ایزی ہیں، یعنی زیادہ سٹیبل کون سا ہوگا CH3F کا. CH3Cl بھی دیکھیں -5 ہے، پھر بھی کچھ انرجی سے ریلیز ہو رہی ہے. تو یہ اس کی اسٹیبلٹی کی ریزن آ گئی. شارٹ کویسچن آپ سے پوچھ سکتے ہیں. تو یہی چیز ہے کہ FSC میں اور آپ کا BS میں جو ایک ڈفرینس ہے، ان پوائنٹس کو آپ نے ڈیٹیل کے ساتھ اسٹڈی کرنا ہے، ڈسکس کرنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، ڈسکشن کیا کریں ایک دوسرے سے. اس طرح سے باتیں آپ کو زیادہ بہتر سمجھ میں آئیں گی. ایز اے ریزلٹ میتھین کین ناٹ بی برومینیٹڈ اور ایڈونیٹڈ، یہ جیسا بھی ہم نے بات کی ہے. اچھا اب دیکھیں کہ یہ ہے اس میں ٹالوین ہے. اچھا یہاں پر ایک ہائیڈروجن ان پوائنٹس پر بھی دیکھیں موجود ہے، لیکن آسان اس کے لیے کیا ہے کہ یہ جو الکائل یعنی گروپ ہے اس میں سے ہائیڈروجن آسانی سے ریپلیس ہو گئی ہے. تو فری ریڈیکل آف آئسوبیوٹین ایٹ 300 gives 2 bromo 2 methylene. یہ دیکھیں اس کا 300 پر، تو یہ ایک طرح کا جو پروڈکٹ دیکھنے بن رہا ہے نا، ایک تو ہائیڈروجن یہ اٹیچ ہے، یہاں سے ریپلیسمنٹ ہو سکتی ہے، یا ان تینوں سے بھی ایک ہائیڈروجن ریپلیس ہو سکتا ہے Br کے ساتھ. تو ہم نے دیکھا کہ 300 پر یہ جو 2 bromo 2 methyl ہے یہ پروڈکٹ بن رہا ہے. ان کنٹراسٹ کلورینیشن گیو بوتھ پاسبل پروڈکٹس، یعنی اگر یہاں آپ کلورین ایڈ کرتے ہیں سن لائٹ میں تو آپ دیکھیں کہ یہاں سے یعنی یہ ہائیڈروجن بھی ریپلیس ہو سکتا ہے اور یہاں سے بھی ایک ہائیڈروجن ریپلیس ہو سکتا ہے. سو اٹ ول گیو یہ 1 کلورو 2 میتھائل پروپین، ادھر کیا گیا 2 کلورو 2 میتھائل پروپین، یعنی دونوں پروڈکٹس اس سے بن سکتے ہیں. اٹ مینس کہ کلورین کی جو ریئیکٹیویٹی ہے اس بانڈ کو بھی اور اسے بھی بریک کر دے گی. یہ اسٹیٹسٹیکلی انہوں نے کہا، آپ ریڈ کر لیں گے کہ اس کی ریشو کتنی بنی. اب آ جائیں سلفونیشن میں. سلفونیشن میں 50 to 60 ڈگری ٹیمپریچر پر فیومنگ سلفیورک ایسڈ، دیکھیں فیومنگ سلفیورک ایسڈ کیا ہے کہ سلفیورک ایسڈ کے ساتھ SO3 کو ملا دیں جسے آپ اولیم بھی کہہ دیتے ہیں، H2S2O7 جسے آپ کہتے ہیں. یعنی یہاں پر جو ہم لکھنا ہے H2SO4، اس میں آپ کیا ملا دیں گے SO3. دو چیزیں یاد رکھیں، فیومنگ سلفیورک ایسڈ از مکسچر آف سلفیورک ایسڈ اینڈ SO3. فیومنگ نائٹرک ایسڈ از مکسچر آف HNO3 اینڈ NO2. تو یہ مل کر کیا بن جائے گا، یعنی H2S2O7 جسے آپ اولیم بھی کہہ دیتے ہیں. اچھا یہ 50 to 60 ڈگری ٹیمپریچر یہاں آپ لکھ دیں گے. اسے آپ ایسے بنائیں کہ HOSO3H اسے آپ لکھ دیں. اسے یعنی کیسے آپ تبدیل کر دیں HOSO3H اور ادھر CH2 اور H کو نیچے کر دیں. تو یہ H اور ادھر سے جو OH میں نے کہا یہ مل کر واٹر بن جائے گا. باقی SO3H جو ہے وہ اس CH2 کے ساتھ اٹیچ ہو گیا. یہ دیکھیں یہ الکائل گروپ بن گیا، اس کے ساتھ کیا سلفانک ایسڈ آ گیا. اب یاد رکھیں یہ الکائل سلفانک ایسڈ بن جائے گا. اگر آپ کو یاد ہے ڈیٹرجنٹس، ایک ہوتا ہے نا سوپ صابن، ایک ہوتے ہیں ڈیٹرجنٹس یہ صرف ہے جیسے، ان میں فرق کیا ہوتا ہے؟ جو سوپ ہے وہ ہوتا ہے فیٹی ایسڈ لانگ چین ہوتے ہیں، یعنی جیسے RCOONA. اس میں فرق یہی ہے کہ سوپ کا اور ڈیٹرجنٹس کا کہ یہ RSO3 Na یہاں یعنی H کو ریپلیس کر کے آپ یہ Na لگا دیں، پوٹاشیم لگا دیں، یہ صرف کا فارمولا بن جائے گا. بعض کا اس میں ایرومیٹک گروپ کو بھی ہم ایڈ کر دیتے ہیں.
اور صابن میں کیا ہوتا ہے یہ آر گروپ، ادھر کیا آ جائے گا کہ COONA، یہ ایک فرق آ گیا اس کا. الکائل سلفانک ایسڈ آر یوز فار پروڈکشن آف ڈیٹرجنٹس. Synthetic detergents are sodium or potassium salts of alkyl benzene sulfonic acids and have advantages over soap in cleansing action. اس کے بعد اب آ جائیں نائٹریشن میں. نائٹریشن میں بھی اس طرح سے دیکھیں کہ یہ ہم بیوٹین سے HNO3 458 ڈگری ٹیمپریچر سے ریئیکٹ کروا رہے ہیں. آپ دیکھیں یہ ادھر سے بھی ہاں ایک چیز کی اسے آپ لکھ دیں HONO2. اسے کیسے آپ لکھ دیں گے HONO2 اسے آپ کہہ دیں. ایک H ادھر سے ریپلیس کر کے OH واٹر بن گیا تو NO2 یہاں اٹیچ ہو گیا. اگر یہ H ریپلیس ہوتا ہے تو NO2 یہاں اٹیچ ہو جائے گا. اچھا اس جگہ پر بھی وہی بات ہے، ادھر بھی وہی بات ہے، یعنی N بیوٹین کے دو پروڈکٹ بن گئے، ایک 1 نائٹرو بیوٹین، ایک بن جائے گا 2 نائٹرو بیوٹین. پھر اس کے علاوہ یاد رکھیں کہ یہاں سے یہ کلیویج بھی کر دیتا ہے، اس بانڈ کو یہاں سے توڑ دے گا، یا اس جگہ سے بھی اس بانڈ کو یہ دیکھیں یہاں سے بھی توڑ دے گا. اگر بانڈ ادھر سے بریک ہوتا ہے تو دو فریگمنٹس، دو حصے بن گئے، ایک یہ 3 کاربن کا، ایک کاربن کا. CH3NO2 بنا دیں، اس میں CH3CH2CH2NO2 بنا دیں. اگر ادھر سے بانڈ بریک ہوتا ہے تو CH3CH2NO2 یا اور CH3CH2NO2 کے دو مالیکیول بن جائیں گے. تو یہ C4H9NO2 ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی کلیویج پاسبل ہے CH بانڈ کی. اور یہ C3، یہ C2 کے ساتھ یہ CH3. So we will get a mixture of the products. Then اس کے بعد دیکھیں کیا آ گیا، آکسیڈیشن. آکسیڈیشن کو آپ اس میں دو طرح سے مینشن کریں گے، ایک کمبسچن کے دائرے میں، ایک ہے کیٹالیٹک آکسیڈیشن کی شکل میں. کمبسچن میں آپ کو پتہ ہے ہمیشہ پروڈکٹس کیا حاصل ہوتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ، واٹر، ساتھ ہیٹ انرجی حاصل ہو رہی ہے ہمیں. اچھا بعض کا یہی جو اگر یہاں لمیٹڈ آکسیجن ہے تو اس صورت میں یہاں کاربن، اس جگہ پر کاربن اور اس کے ساتھ کاربن مونوکسائڈ اور پھر واٹر بنیں گے. یہ ریئیکشن FSC سے آپ نوٹ کر لیں گے. میتھین لمیٹڈ آکسیجن سے کاربن بلیک جسے ہم کہہ دیتے ہیں، پلس CO کاربن مونوکسائڈ پلس واٹر. تو یہ کاربن بلیک اس طرح سے حاصل کرنے کے لیے بھی لمیٹڈ سپلائی آف آکسیجن میں، کنٹرولڈ آکسیجن میں بھی اس کا ریئیکشن ہم پرفارم کرتے ہیں. اب یہ جو کاربن بلیک ہے یہ کالک کی شکل میں اس سے کاجل تیار کرتے ہیں، اس سے بلیک پالش تیار کرتے ہیں، بلیک پینٹس تیار کرتے ہیں، ایکٹیویٹڈ چارکول بناتے ہیں، اس سے گریفائٹ میں بھی اسے بدلا جا سکتا ہے. سو مینی اس کے یوزز ہیں. اور اسی طرح دوسری بات دیکھیں یہاں پر یہ آ گئی کہ جتنے کاربن ایٹم یہاں پر اس کے نا، یہ آپ دیکھتے جائیں کہ یہ اس میں بڑھتے جائیں گے. میتھین کی انرجی کتنے آگے 890، ایتھین سے 1554 کلو جول پر مول، پروپین سے 2226 کلو جول پر مول. یعنی جتنے کاربن ایٹم بڑھ رہے ہیں تو اس سے اس کی جو ہیٹ آف کمبسشن ہے، اماؤنٹ آف ہیٹ انرجی ریلیزڈ when 1 mole of compound burn in excess of oxygen is called their heat of combustion. اب یہ ہائیڈرو کاربنز کی ہیٹ آف کمبسشن کی ایڈوانٹیج پتہ کیا ہے کہ انہیں آٹو موبائل انجنز کے اندر جلایا جاتا ہے اور اس سے پھر ہم یہ گاڑیاں چلاتے ہیں. اچھا اس سے دوسری بات یہ ہے کہ یہی جو اس کا ایک پروسیس ہے کہ کنٹرولڈ ایئر آکسیڈیشن of natural gas methane, low boiling petroleum fractions under high pressure in the presence of finely divided metals. مثلا کاپر آپ یوز کر لیں تو اس سے پتہ کیا ہوگا، میتھین اگر آپ کو یاد ہے CH4 پلس آکسیجن، کاپر میٹل 450 ٹیمپریچر، اس سے CH3OH جو CH2O میں بدل گیا، جو HCOOH میں بدل گیا، جو فائنلی CO2H2. یہ یہاں بھی آپ FSC کو 4 ریئیکشن جو ہیں کیٹالیٹک آکسیڈیشن والے
یہ آپ نے اس میں شامل کر لینے ہیں. تو یہ اس کا آ گیا. ایک اس جگہ پر آپ نے شامل کرنا ہے کس چیز کا, یہ جو میتھین ہے, اس میتھین میں جو اس کی لمیٹڈ سپلائی آف آکسیجن میں جو ریئیکشن ہو رہا ہے. 5ویں نمبر پر ہے پیرالسس یا تھرمل کریکنگ آف دی الکینز. اچھا دیکھیں کہ جس وقت ہم ان ہائیڈرو کاربنز کو ان کے بوائلنگ پوائنٹ سے زیادہ ٹیمپریچر پر کسی کیٹلسٹ کی موجودگی میں عام طور پر ایلومینو سلیکیٹس ہوتے ہیں, ایلومینیم آکسائڈ پلس سلیکان آکسائڈ, اسے ہیٹ کرتے ہیں تو ان کے سی بانڈ یا سی ایچ بانڈ جو ہیں یہ ہومولائسس کے ذریعے بریک ہو جاتے ہیں, اور اس سے جو پروڈکٹس ہیں وہ پھر ہمیں حاصل ہوں گے سمالر, مور وولٹائل, اور ان کے میلٹنگ بوائلنگ پوائنٹس کی ویلیوز کم ہوں گی, چین لانگس کی بجائے وہ شارٹ چین میں کنورٹ ہو جائے گا. یہ دیکھیں جیسے اس میں شو کہ اگر یہاں سے بانڈ اس کا بریک ہوتا ہے تو یہ 2 فریگمنٹس ہومولائسس سے بن گئے, اور اگر یہ ادھر سے بانڈ بریک ہوتا ہے تو 3 اور 2 کا فریگمنٹ بن گیا, اور پھر یہ آپس میں کمبائن ہوتے جائیں گے CH3 کے ساتھ. یہ آپس میں بھی مل سکتا ہے, یہ 2 آپس میں مل سکتے ہیں, یہ 2 مل سکتے ہیں آپس میں. تو اس طرح سے there are 2 possible ways in which these radicals may terminate. وہ termination والا جو last product ہے, one is the recombination of these radicals to produce a mixture of different alkanes, اور دوسرا کیا ہے another reaction that occur is the disproportionation. اب یہ disproportionation reaction کہ at the same time in this process one radical transfers a hydrogen atom to another radical to produce an alkane and an alkene. یعنی similarly at the same time اس میں ایک طرح کی آکسیڈیشن بھی ہو رہی ہے اور ریڈکشن ٹائپ بھی ہو رہا ہوتا ہے, اسے آپ ڈسپرپورشنیشن کہہ دیتے ہیں, یا 2 پروسیس ہائیڈروجن کا ریپلیس ہونا اور ہائیڈروجن کا ایڈ ہونا, ریپلیسمنٹ آف ہائیڈروجن آکسیڈیشن, اور اس کا جو ایڈ ہو جانا ہے وہ ہائیڈروجنیشن ہوگی یا ریڈکشن ہوگی, اس لیے ہم اسے ڈسپرپورشنیشن کہہ رہے ہیں. تو ایک مثلا ایتھین بن گئی اور ایک ایچ یہاں سے شفٹ ہو گیا ادھر, یہ بن گیا. دی نیٹ ریزلٹ آف پیرالسس دی کنورژن آف لارج الکین ٹو اسمال الکینز, اس سے آپ بناتے ہیں. کبسن کا وہ لاسٹ آکسیڈیشن میں نے آپ کو بتا دیا, تو آپ جسٹ یہاں سے ایک اس کی تھیوری کو پڑھ لیں گے. ایک بات بس انہوں نے یہ کہ کمپریس مکسچر آف الکین اینڈ ایئر برن اسموتھلی in the internal combustion engine and increase the efficiency, but at the same time under certain condition smooth explosion. یہ knocking کا ذکر کیا ہے. knocking کیا ہے؟ small metallic sound that is created by the presence of low quality fuel. اور فیول کی کوالٹی کو آپ میئر کرتے ہیں ان ٹرمز آف اٹس آکٹین نمبر. تو وہ فیول جس کی کوالٹی اچھی نہیں ہوتی ان کا آکٹین نمبر لو ہوگا اور وہ ناکنگ پیدا کریں گے, اینڈ وائس ورسا. تو انہیں بہتر کیا جا سکتا ہے ٹیٹرا ایتھائل لیڈ کو ایڈ کر کے, یا اس میں آپ برانچ کی بجائے اسے سٹریٹ چین کی بجائے اسے آپ برانچ کمپاؤنڈز میں کنورٹ کر دیں, تو ناکنگ کنٹرول ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو آکٹین نمبر ہے وہ بڑھ جاتا ہے, فیول کی کوالٹی اس سے بہتر ہو جاتی ہے, کمبشن ٹائم جو ہے اور سلنڈر کی جو موومنٹ ہے پسٹن کی سلنڈر کے اندر وہ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ سارا اس میں آپ اسے ریڈ کریں گے, اس میں سے جو کچھ چھوٹے پوائنٹس ہیں انہیں آپ خود ہی ریڈ کر لیں. اگر میں اس کی وضاحت کرنے بیٹھوں تو صاف ذرا لیکچر ٹائم اس کا بڑھ جائے گا. یہاں ایک بات اسٹوڈنٹس جو غلطی کرتے ہیں اکثر کہ این ہیپٹین جو ہے اس کا آکٹین نمبر 0 خود بخود لیا گیا ہے, اور 2 to 4 ٹرائی میتھائل جو پینٹین ہے یا آئسو آکٹین, اس کے آکٹین نمبر کو آٹومیٹیکلی ہم نے 100 کر دیا ہے. تو اس فیول کا جو سکیل بنا اس کی کوالٹی کو چیک کرنے کے لیے وہ 0 سے لے کر 100 تک ہوگا. تو اب یہ مزید اس کی یعنی جو ڈس ایڈوانٹیجز ہیں, لیڈ جو ہے یہ کس طرح سے نقصان دہ ہوتا ہے,
One of the public concern in general is to clean up the poisonous exhaust emission of the automobiles. This is done by using platinum catalyst, which converts poisonous gases into non-poisonous ones, but the catalyst platinum is poisoned by the presence of lead in the fuel. If the lead is completely removed from the fuel, the problem of the knocking would be back. Nowadays, the auto industries are reducing knocking by lowering the compression ratio of the new automobiles being built. ये आजकल यूरो 1 2 3 4 5 पर कन्वर्ट करने की जो बातें हो रही हैं, ये उसी का तज़करा है. आप बीइंग ए केमिस्ट इस चीज़ को ज़रा स्टडी करें, देखें कि इसका मतलब क्या है. एंड बाय इंक्रीजिंग दी octane number of the fuel through changes of hydrocarbon composition, by increasing branched hydrocarbon through isomerization due to the pollution caused by lead from the exhaust of the automobiles. The lead-free fuel is being made available now. ये high octane fuel अब available होना शुरू हो रहा है. Isomerization, जैसे हमने कहा कि हम N ऑक्टेन को आइसोक्टेन में बदलते हैं, तो इसे आप आइसोमर्स कहेंगे. आमतौर पर लेविस एसिड जैसे ये कैटलिस्ट है AlCl3 और HCl को हम यूज़ करते हैं. AlCl3 इज़ दी लेविस एसिड, HCl को भी आप लेविस एसिड कह सकते हैं. तो इसमें देखें कि हमने ये जो है एन ब्यूटेन को आइसोब्यूटेन में कन्वर्ट किया है. यहाँ आप लिख दें ऑक्टेन, लिख दें इस जगह पर. ऑक्टेन को भी आप क्या कर सकते हैं, आइसो ऑक्टेन में 2,2,4 ट्राईमिथाइल ऑक्टेन में कन्वर्ट कर सकते हैं. फिर ये देखें इसकी मेंशन किया हुआ है, कैटलिटिक क्रैकिंग है, कैटलिटिक रिफॉर्मिंग है. तो ये कैटलिस्ट आ गया एलुमिना और इसके साथ सिलिका. तो किस तरह से हम यानी इनकी क्रैकिंग करा के इन्हें स्मॉल हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. C16H34 को इन 3 फ्रेगमेंट्स में और हेक्सेन को हम बेंजीन में कन्वर्ट कर सकते हैं. कैटलिटिक रिफॉर्मिंग, इसे आप एरोमेटाइजेशन भी कह सकते हैं और डीहाइड्रोजनेशन भी इसे आप कह सकते हैं. तो इसमें हाइड्रोजन रिप्लेस होगी और एरोमेटिक में आपने इसे कन्वर्ट कर दिया. तो इसी के साथ ही देखें कि डीहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्केन इज़ आल्सो पॉसिबल, कि 500 से 600 डिग्री टेम्परेचर पर एन ब्यूटेन को अगर आप हीट करें और इसमें आप कैटलिस्ट यूज़ करें. आमतौर पर जो कैटलिस्ट यूज़ हो रहे हैं वो जो पैरालिसिस वाले हैं वही आमतौर पर कैटलिस्ट इसमें भी यूज़ हो रहे होते हैं. तो इसमें हुआ क्या है, देखें ना कि जस्ट 2 हाइड्रोजन इस जगह से रिप्लेस हो गया या इधर से रिप्लेस हो गया. तो 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन और सम टाइम 1,3 ब्यूटाडाइन भी प्रोडक्ट, यानी यहाँ से भी रिप्लेस हो गया और इधर से भी रिप्लेस हो गया हाइड्रोजन. दिस रिएक्शन इज ऑफ ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस बिकॉज द प्रोडक्ट ब्यूटीन्स and butadienes are useful material for petrochemical industry and gasoline manufacturing. पेट्रोल जो है बेहतर क्वालिटी का उसे तैयार करने के लिए ये मेथड जो है इसमें अडॉप्ट किया जा रहा है. तो ये इस तरह से आप इन्हें तैयार करेंगे. ये कोई इतने मुश्किल नहीं है चैप्टर्स जो हम स्टडी कर रहे हैं, तो इसीलिए मैक्सिमम मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लेक्चर इस तरह से कंप्लीट होते जाएं. बहरहाल अल्लाह हाफिज़, अल्लाह की अमान, खुश रहें.